بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید سے متعلق سورہ کی ابتدا سے یہاں تک تقریباً 4 رکوع پر مشتمل حق پرستی کا ثبوت، باطل پرستی کے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام اور اس کے احکام کی اتباع نہ کرنے والے، انکار کرنے والے کا ذکر، پھر ایک اشارہ دیا گیا یہ صرف اس امت کے ساتھ ہی یہ معاملہ خاص نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، یہ سلسلہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ چلتے رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باطل کو کبھی ڈھیل دی جاتی ہے تو کبھی زیادہ ڈھیل دے دی جاتی ہے، لیکن آخر کار حق غالب رہے گا۔ لیکن اس آخر امت میں نوعیت الگ ہے، یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا جس طرح سابق میں چلا، لیکن آخری منزل یہ ہوں گی ساری کائنات کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گی، چونکہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سلسلے میں جو نبیوں کا انکار، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ نفرت، نمونے کے لیے کئی نمونے پیش کیے گئے۔ آج کی ان آیتوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ واقعے کی تفصیل کے بغیر، یہ اختصار کے ساتھ میں چند نئے پہلو جو انسان دنیا کی طاقت کے بل بوتے پر کس طرح دنیا دار شیطان کی صفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، خود کی اور آخرت کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک پہلو زیادہ آئے گا اس میں۔ چنانچہ آیت شریفہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بخدا ہم نے بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور واقعی قطعی ہے بتانے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ خود اپنے قسم کھا کے بتاتے ہیں۔ قد ارسلنا تھا، اس کو بتا دے لقد ارسلنا، اعلام کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اردو ترجمے میں لقد کے ترجمے کو صرف نظر کر کے لکھا گیا ہے۔ قرآن کے اردو ترجمے میں جتنے حرف ہیں اس کا پورا ترجمہ کر دیا جائے تو بخدا یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر رسالت کے ساتھ نیز ہماری نشانیاں یعنی 9 معجزے جو آپ کے نبوت کو ثابت کرنے والے، آپ کے نبی برحق ہونے کو بتانے والے، پھر اللہ کے پیام کو جو اللہ کے بندہ خاص پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی ان کی اپنی امت کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ فرعون کے جانب اور ان کے پورے اشراف، آج کے الفاظ میں یوں کیجئے، فرعون اور اس کی پوری پارلیمنٹ کے لیے، بادشاہ کا حاشیہ بردار، جب پارلیمنٹ بڑے لوگ آتے ہیں تو ہر بڑی چیز میں چھوٹی چیز شامل رہتی ہے، اور ساری پبلک کے لیے جو حکومت کے فرعونی وزارت والے اور ان کے ہم نوا تائیدی، ان تمام کے لیے ہم نے
نبی بنایا، نبوت عطا کیا، رسالت دے کر، پیام دے کر، پہلے تصدیق والی چیزوں کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، اس طرح ایک کے بعد دیگر 9 معجزے جس کی تفصیل پچھلے پاروں میں گزر گئی، یہاں تفصیل نہیں۔ سب سے پہلے 2 معجزے تھے، عصا تھا، ڈنڈا آپ کے اپنے استعمال کا تھا، کافی دراز خط تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، 10 فٹ کے اوپر، ڈنڈا بھی اتنا بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزے کی شکل عطا فرمائی، وہ کس طریقے سے ہوا، پارہ 16 میں سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان گزرا، تفصیل سورہ طٰہٰ میں، بغیر تفصیل کے دیگر سوروں میں بھی۔ اور اسی طرح اس کے تمام کے طرف پھر دوسرا ساتھ ہی ساتھ ید بیضا، سیدھے ہاتھ کو، آپ کی جو کمبل تھی، شاہ نما جو پہنے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے، اب نکالیے۔ نور ہی نور، نور ہی نور، روشنی 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 روشنی، جیسے بند بلب کو کھولنے کے بعد بالکل سفید ہو جاتا ہے، وہ جتنے وولٹیج کا ہوتا تیز ہوگا وہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد یہ کیفیت ہم نے آپ میں دے دی ہے، پھر ہاتھ ڈالیے، نکالیے، سادہ سیدھا ہاتھ۔ ایک کے بعد ایک کے بعد ہر معجزے کے بعد انکار کی شکل نکالتے گئے، ہر معجزے کے بعد انکار کی شکل نکالتے گئے، اور یہ تسلیم بھی کرتے گئے۔ جب معجزے کا انکار کیے تو دنیا یہ عذاب کی کوئی نہ کوئی شکل مسلط کرتے گئے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے سارے اسباب استعمال کر لیا انہوں نے، مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملا، عام بلاؤں سے، تو کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے، یہ مصیبت سے ہٹ جائیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب یہ کہتے دعا کرنے کے لیے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے، جب ہو جاتا تو پھر مکر جاتے تھے۔ یہ تو واقعے کو واقعے کے طور پر سننا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بھی ہر مصیبت میں کم و بیش ایسی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو بڑی خاص وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ بڑی آفت میں گر جاتا ہے، اس سے نکل گیا تو ایسا کروں گا ایسا کروں گا، جب نکل جاتا ہے تو پھر نسیم منسیہ، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، پھر اپنی غفلت والی دنیا میں پلٹ جاتا ہے۔ ایک تو واقعہ، قرآن واقعہ سنانا نہیں چاہتا، ہر ایک میں ایمان کی جھلکیاں، اس امت کے لیے ایمان کے پہلوؤں کو مضبوط کرنا، ہر وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، ایمان والوں میں بھی، تو ایمان کو پختہ کرنے کے لیے جو نہیں ہیں دوسروں کے لیے ایمان کی دعوت اور پیام ہے، اس کو اس کے رب کا خوف دلانا ہے۔ فقالا، اللہ کا حکم تھا، اس کی تفصیل پچھلے پاروں میں گزر چکی ہے، سورۃ النمل میں خاص طور پر، جبکہ آپ مصر چھوڑ کر نکلے تھے، فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا تھا، اس کی کابینہ کی میٹنگ میں جو تصویہ ہوا تھا کہ قتل کر دیا جائے،
اور اس میں ایک بندہ تھا، انہیں ہلکا اشارہ دیا، وصالات کے ساتھ نہیں کہا۔ سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے، اشارے میں کہا تو آپ سمجھ گئے، مصر چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ حکومت والوں کے ہاتھ نہیں لگے، جبکہ شاہی مملکت کے شاہی خانے کے اندر ہی گزر بسر تھا۔ فقالا، جب اللہ تعالیٰ حکم دے کر بھیجے تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کیے، یہ سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، پھر میں اکیلے جا کر کیسا، اللہ نے فرمایا کہ وہ سب سوچو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس میں بالواسطہ ذکر ہے، جب بندہ اللہ کی طرف جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ کیسے ساتھ رہتے ہیں۔ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت اور تفصیل اور تفسیر ہے، اور قرآن اس کی وضاحت تفصیل ذکر کرتا ہے۔ بلکہ قرآن نے مسلمانوں کے لیے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اسلام کے اوپر پختہ رہنے والوں کی مدد کیسے کیسے کی، غیبی طاقتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جاؤ، وہاں تو وضاحت ہے، تم دونوں جاؤ۔ یہ بھی نصیحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ نرم گفتگو کرنا، پیدائشی آپ گرم مزاج کے تھے، موسیٰ علیہ السلام غصیلے گرم مزاج کے تھے۔ اللہ نے نصیحت کی، جو پارے 16 میں سورہ طٰہٰ میں وضاحت ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بات کریں گے، چاہے ادھر سے زور سے بات ہو، کیسی بھی بات ہو، تم نرم گفتگو کرنا۔ انی معکما لا تخافا انی معکما، تمہیں دونوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ساری مملکت سے ٹکر لینا ہے۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے صرف 2 بندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ اس کی وجہ تفسیر میں وہاں پر ہے، جا کر کہہ دے انی رسول رب العالمین۔ 2 باتیں بتائی اس میں، ایک تو ہے کہ میں رسول ہوں، میں ذاتی اعتبار سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، اس کا رسول ہوں، اس کی جانب سے رسالت دی گئی ہے۔ دوسرے، اے فرعون، تیرا جو الزام ہے کہ انا ربک الاعلی، بت پرستی، ساری قوم کو بت پرستی میں ڈال کر پھر بتوں کی فہرست میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا، کہنے لگا تھا یہ فلاں کرتا تھا، کہتے اس وجہ سے انہیں بھگوان بنا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ساری مملکت کا دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کے لیے امن و امان کی تدبیریں کرتا ہوں، ان کے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ جب میں رکھوالا ہوں تو تمہارے جتنے بھگوان ہیں نا، ان تمام بھگوانوں کا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ توحید کا اقرار کرنے والے بولے ارے تمہارے رب کا بھی میں بڑا ہوں۔ تو اس میں جملے میں اس طرح بات ہو گئی کہ سارے جہانوں کا رب، سارے جہاں کا تو بھی ایک حصہ ہے، جو تیرا رب ہے، میرا رب ہے، تمام کا رب ہے، کائنات کا رب ہے۔ دوسرا سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بات بتائی گئی ہے بار بار۔ پورے قرآن کا نچوڑ انتہائی اختصار کے ساتھ، جس میں تفصیل سمجھ میں نہیں آئیں گی، سورہ فاتحہ ہے۔ پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس لیے جگہ جگہ چلتے چلتے پھر یہاں پر بھی آ گئے تو رب العالمین، رب العالمین کے کیا کیا مطلب ہے؟ فلما جاءہم بآیاتنا، چنانچہ ثبوت کے لیے، دلیل کے لیے، جب ہمارے معجزات جو دیے گئے تھے وہ معجزات لے کر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس پہنچے،
تو حق کو قبول کر لینا تھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی آپ کو پورا یقین ہوا رب کا پیغام سنانا ہے، شاید کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، فوراً اسلام داخل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، وقت لگا، مصائب پہ مصائب پیدا ہوئے. سارے مصائب کا تذکرہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی وضاحت تفصیل پھر احادیث سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوگی. تو اچانک سننے کے بجائے خاکہ لگا کر ہنس دیے، مذاق اڑانے لگے. کم و بیش ہر نبی کے ساتھ ایسا کرتے رہے. تو پھر پیام حق کے اپنانے والوں کے ساتھ دنیا آخرت تک کرتے چلیں گے. سننے کا پیام رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی آخر ہیں، اب یہ پیام کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری حوالے کر دی امتوں کے. وما نريهم من آیۃ الا هی اکبر من اختها. ایک معجزہ کا انکار کرتے، پھر دنیا داری میں یہ ہو جاتے، مخالفت چلتی، پھر اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دیتے تو پھر دوسرا معجزہ آ کر اور زیادہ صراحت وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آتی، یہ نبی برحق ہیں، یہ اللہ کا پیام ہے. لیکن انکار کرتے گئے. واقعات کی تفصیل پیچھے گزر چکی، انجام کیا ہوا ذکر کرتے ہیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر ہم نے ان کی گرفت کی ایک عذاب سے. وہ عذاب کی تفصیل گزر چکی ہے کئی جگہ، یہاں صرف خلاصہ رزلٹ بتا رہے ہیں تاکہ انہیں پورا ہلاک نہیں کرے. بھی کئی عذابات کی شکل بعد کے جو 2 معجزے کے بعد جو 7 معجزے ہیں وہ عذابات کی شکل تھی. ایک مرحلے میں کھٹمل کی بیماری عام کر دی گئی، ایک مرحلے میں خون ہی خون، کسی بھی چیز ہاتھ میں لے تک تو چیز ہے، جب منہ میں ڈالنا چاہتے اسے خون. پھر اس سے نجات دلائی کرے پھر ایک مرحلے میں ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا. پانی لو پینے کے لیے، جب پینے شروع کرتے تو اندر مینڈک، چھوٹے چھوٹے مینڈک، کھانے میں اس میں ہر ایک ساری انسانوں کی کوئی حکمت تدبیر کچھ کام نہیں آ سکی. یہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر یہ جو تعلیم ہے اس امت کے لیے بھی ایسے آزمائشیں آتے رہتے ہیں تاکہ تم بگڑے ہوئے سدھر جاؤ، اور جو پوری طرح منکر ہیں ان کو بھی سدھرنے کے لیے اپنے رب کا خوف پیدا کرو. وقالو، یہ کہتے، یا ایھا الساحر، مذاق اڑاتے ہوئے، اے جادوگر، پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حق میں دعا کر دو اپنے رب سے. یعنی رب العالمین کو آپ تو نہیں مانتے، تم جس کو رب کہہ رہے ہو ان سے ہمارے لیے دعا کیجیے. رسول کا لفظ نہیں کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں. بما عہد عندک، جو تمہارے پاس نبوت ہے نا، انا لمہتدون، ساتھ وعدہ بھی کہ اب اگر سدھر جائے، اس مصیبت عذاب سے نکل جائیں تو ضرور سیدھا راستے پر آ جائیں گے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خصوصی دعائیں فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، چنانچہ ان سے ان کے عذاب کو ہٹا دیا. ایسے چند نمونے ہر ایک انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، چاہے موت فطری ہو کہ کسی بھی طریقے سے، تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کیوں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر چھوڑے پھر کرے، پھر چھوڑے پھر کرے تو وہ عادت بدلنے والا نہیں. اس لیے موت کے وقت پر جو کیفیت رہتی ہے نیکی کی ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت. بھلے زندگی بھر نیکیاں بھی کیا، موت سے کچھ زمانہ پہلے
بعض حدیثوں کی روایت سے میں یہ واضح ملتا ہے 1 سال پہلے اس کا طریقہ کار کیا رہتا ہے. قریب قریب بہت سے نیک کنورٹ ہو جاتے ہیں برائیوں کی طرف, زندگی بھر کے برے ادھر سدھر بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ جنتی ہونے والے ہیں. اچانک اس عہد کو توڑ دیتے, ان کا چال چلا. اب ان کے پر جو فخر, انکار اور تکبر کے کیا کیا بنیادیں تھیں. دنیا کو بنیاد بنایا تھا, دنیا کی حکومتوں کو بنایا تھا, اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کیا تھا, اس کی وضاحت اگلے مزید 4 آیتوں میں وضاحت آئیں گی. سبحان اللہ.